کے مغربی حصہ میں تقریباً 70,000 افراد پر مشتمل ایک شہر نوئے ویٹ ہے۔ مورخہ 25 جون کو اس شہر کی خوش قسمتی تھی کہ خدا تعالیٰ کے خلیفہ اور جماعت احمدیہ کے 5ویں خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز بنفس نفیس یہاں مسجد بیت الرحیم کے افتتاح کے لیے تشریف لائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ حضور اقدس اپنے دست مبارک سے مسجد کا افتتاح فرماتے، آپ کو شہر کی انتظامیہ کی طرف سے مرکزی ٹاؤن ہاؤس میں دعوت دی گئی۔ اس تقریب میں شہر کے مختلف عہدیداران اور سیاستدان موجود تھے، جن کے ساتھ ایک نشست ہوئی۔ اس پروگرام کے دوران شہر کے میئر نے حضور اقدس کی خدمت میں ایک تحفہ بھی پیش کیا۔ اور حضور انور نے بھی تمام حاضرین کا اظہار شکر فرمایا اور فرمایا کہ شہر نوئے ویٹ ہمیشہ سے ہی ایک ایسا شہر رہا ہے جس میں مذہبی آزادی نسبتاً زیادہ پائی جاتی ہے۔ آخر پر حضور اقدس نے شہر کی وزٹر بک میں اپنے تاثرات بھی تحریر فرمائے۔ اس تقریب کے بعد حضور انور مسجد کے افتتاح کی مقام پر تشریف لے گئے اور آپ کے ہمراہ پولیس اسکور بھی موجود تھا۔ اس پروگرام نے جرمن مہمانوں پر بہت ہی اچھا اثر باقی چھوڑا۔ ہم بہت خوش ہیں کہ آج خلیفۃ المسیح ہمارے درمیان موجود ہیں اور آج مسجد کا افتتاح بھی ہوگا۔ ابھی جو نشست ہوئی وہ بھی ایک بہت اچھے ماحول میں ہوئی اور جو تقاریر کی گئی ہیں ان سے بھی بہت خوش ہوں، اور پھر جو خلیفہ وقت نے جواب دیے اور جو تقاریر ابھی کی گئیں اور پھر جو خلیفہ وقت نے جوابات دیے ان سے بہت خوش ہوں۔ جب پیارے آقا مسجد بیت الرحیم تشریف لائے تو موسم بہت خوشگوار تھا۔ بچے اور بڑے سب استقبالیہ ترانے پڑھ رہے تھے۔ کرتے ہیں ہم طواف، چلتا ہے سانس تجھ سے ہی اے خوشبو اے نگار، جرمن کی سرزمین تو کر شکر یہاں بھی مختلف مذاہب کے اور شہر کے نمائندے حضور کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ خوشبو اے نگار، جرمن کی سرزمین تو کر شکر صد ہزار، ملتا خلافتوں کا تجھے بار بار پیار۔ یہ مین انٹرنس ہے، فرنٹ کہاں ہے اس کا مسجد کا؟ پیچھے کو لگایا آپ نے فلیگ؟ دیکھ لیتے ہیں کیا رشتہ۔ مسجد کا افتتاح حضور نے نقاب کشائی اور دعا سے فرمایا۔ دعا کر رہے ہیں۔ جس کے مان بعد ایک اجتماعی تقریب منعقد ہوئی۔ اس میں تلاوت قرآن کریم کے بعد كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم۔ مکرم نیشنل امیر صاحب جرمنی کی تقریر ہوئی جس میں جماعت اور احمدیہ مسجد بیت الرحیم کا تعارف کروایا گیا اور اسی طرح شہر کے میئر نے بھی جماعت احمدیہ کے متعلق چند تعریفی کلمات پیش کی۔ آخر پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے حاضرین سے خطاب فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں اس شہر میں مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائی. جہاں بھی جماعت احمدیہ کی مساجد تعمیر ہوتی ہیں، جیسا کہ امیر صاحب نے بھی کہا، وہاں جماعت کا تعارف پہلے سے پڑھ کر شروع ہو جاتا ہے. جماعت احمدیہ کے یہاں افراد جو ہیں ان میں سے اکثر پاکستانی افراد کی ہے. آپ لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں. امیر صاحب نے یہاں ذکر کیا کہ اس ملک کے آئین کی روح سے یہاں مذہب کی آزادی ہے. دنیا کے تمام ممالک جو یونائٹڈ نیشنز چارٹر میں شامل ہیں، آرگنائزیشن میں شامل ہیں، اس کے ممبر ہیں، ان سب کے آئین یہی کہتے ہیں کہ مذہب کی آزادی ہے. لیکن ایسے ممالک بھی جو ہیں جو ان کے آئین میں لکھنے کے باوجود کہ یہاں مذہب کی آزادی ہے، مذہب کی آزادی نہیں ہوتی. اور احمدی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اپنے ملک میں جہاں کے وہ پیدائش تھے، جہاں سے وہ ہجرت کر کے یہاں آئے، مذہب کی آزادی نہیں تھی، باوجود اس کے کہ آئین وہاں کا بھی یہی کہتا ہے. بس صرف آئین کی روح سے مذہب کی آزادی کی حامی بھر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس آئین پر عمل کرنا، نہ صرف قانون سے عمل کروانا بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی یہ خیالات راسخ ہونا کہ ہمارا ملک کا آئین جو کہتا ہے اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہم نے ایک دوسرے سے سلوک کرنا ہے. ہم نے مذہبی رواداری، اگر مذہب کا قانون کہتا ہے اور آئین کہتا ہے کہ تمہارے اندر مذہبی رواداری ہونی چاہیے، مذہب کے لحاظ سے ایک دوسرے برداشت ہونی چاہیے، ہر ایک مذہب کو دوسرے مذہب کی قدر کرنی چاہیے، اس کے استحضاء سے بچنا چاہیے، اس کو پورے اعتراضات سے بچنا چاہیے، تمام بانیان مذاہب کی عزت کرنی چاہیے. تو یہ چیز جب پیدا ہوتی ہے تو صرف آئین سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ لوگوں کے جذبات اور احساسات بھی اس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں اور اس آئین پر عمل کرتے ہیں جو ان کے ملک کا آئین ہے. اور یہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ملک کے آئین بنانے میں جن کی دلی خواہش تھی، اور یہ آئین ملک کا ان کی خواہشات کے مطابق بنا ہے. یہاں بھی جیسا کہ میں نے کہا، احمدی آئے اور ہجرت کر کے آئے، اور اس وجہ سے آئے کہ اپنے ملک میں ان کو مذہبی آزادی نہیں تھی. بعض پریشانیاں تھیں، بعض سختیاں برداشت کرنی پڑیں، بعض ظلم برداشت کرنے پڑے، جس کی وجہ سے ان کو دوسرے ممالک میں ہجرت کرنی پڑی، اور جرمنی بھی ان ممالک میں سے ایک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں جرمنی میں آ کر ان کو جرمن قوم نے، جرمن کے قانون نے، جرمن حکومت نے قبول کیا اور ان کو یہاں رہنے کی اجازت دی. اور نہ صرف یہاں رہنے کی اجازت دی بلکہ آزادی سے رہنے کی اجازت دی، آزادی سے اپنی مذہبی روایات کو قائم رکھنے کی اجازت دی، آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دی. بس جہاں اس بات پر ہمیں اس قوم کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہر احمدی کو شکر گزار ہونا چاہیے جو ہجرت کر کے یہاں آیا، وہاں اس شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے اس بات کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کسی جرم کی پاداش میں اپنے ملکوں سے نہیں نکالے گئے، بلکہ مظلوم ہونے کی حیثیت سے
ہم اپنے ملکوں سے نکلے، اس لیے نکلے کہ آزادی کا سانس لیں، اور اس لحاظ سے ہم جہاں ان کے شکر گزار ہیں وہاں ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے ملک کے قانون کے پابند ہیں اور ملک کے وفادار ہیں۔ یہ احساس ہر احمدی کو جو یہاں ہجرت کر کے آیا ہے اپنے ایک تو اپنے دل میں ہونا چاہیے، اور ان جذبات کا اظہار یہاں کے مقامی لوگوں کے سامنے بھی ہونا چاہیے۔ بس جب یہ اظہار ہوگا تو پھر مزید جو آپس میں تعلق ہے، ایک دوسرے میں جذب ہونے کا خیال ہے، انٹیگریٹی جسے کہتے ہیں آج کل، وہ اس کے جو احساس ہے جہاں آپ میں بڑھے گا وہاں ان لوگوں میں بھی بڑھے گا کہ یہ لوگ غیر قوم کے جو یہاں آئے ہیں یہ کوئی غیر نہیں، بلکہ جب اس ملک میں آ گئے تو اس طرح ہم میں جذب ہو گئے ہیں، اس طرح ہم میں مل جل گئے ہیں جس طرح یہ جرمن قوم کے ہی افراد ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک احمدی مسلمان، اس کا یہ فرض ہے کہ جس ملک میں رہتا ہے اس قوم میں جذب ہو، اس قوم کے لیے کا وفادار ہو۔ بانی اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو جن پر آخری شرعی کتاب نازل ہوئی، جن پر شریعت مکمل ہوئی، انہوں نے ہمیں ہر ایک مسلمان کو، حقیقی مسلمان کو یہ سبق دیا ہے کہ جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کے محبت تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ گویا احمدی صرف شہری حقوق کی خاطر یا دنیا داری کی خاطر یا آپس میں تعلقات کی خاطر یا اچھے اخلاق کی خاطر ہی صرف ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھتے یا ملک کے وفادار نہیں، بلکہ ملک کی وفاداری ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ملک کے وفادار نہیں تو ان کے ایمان میں کمزوری ہے۔ بس یہ بات یہاں کے رہنے والے ہر شخص کو علم میں ہونی چاہیے، اور اس کا علم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہاں رہنے والا ہر احمدی اس بات کا اظہار نہ کرے کہ ہمارا ایمان اسی وقت مضبوط ہوتا ہے جب ہم ملک سے کامل وفاداری دکھانے والے ہوں۔ بس جو بھی احمدی یہاں آیا اور جس کو اس قوم نے اپنے اندر جذب کیا، یہاں کی قومیت دی، نیشنلٹی مل گئی یا رہنے کے لیے ایک سٹیٹس مل گیا، اب اس کا فرض ہے کہ کامل وفا کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی یہاں ایسے ہیں کئی جو یہ کام کر رہے ہیں اور خالص اس نقطہ نظر سے کر رہے ہیں کہ ہم نے ملک کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، مگر اس کو مزید ہر علاقے میں بڑھانے کی ذمہ داری ہر احمدی پر ہے۔ اس لیے اس کام کی طرف بھی ہر احمدی کو توجہ دینی چاہیے۔ اور جب مسجد تعمیر ہو جاتی ہے تو اور نظر مزید دنیا کی اس طرف ہوتی ہے۔ اس لیے اس تعمیر کے بعد جب آپ کے یہاں مسجد دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے، اسکول سے بھی لوگ، اسکولوں کے بچے بھی آتے ہیں، دوسرے وفود بھی آتے ہیں، بعض فنکشنز بھی ہوتے ہیں، ایک آدھ انٹرفیتھ پروگرام اگر آپ نے کیا شروع میں تو وہ صرف مسجد کی تعمیر کے لیے کیا۔ اب صرف یہی اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم نے مسجد تعمیر کر لی، اب ہمیں مزید انٹرفیتھ پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ انٹرفیتھ پروگرام ہوتے رہیں گے، آپس کے بین المذاہب پروگرام ہوتے رہیں گے تو مذہبی رواداری اور برداشت کا بھی پتہ لگتا چلا جائے گا۔ اور یہی چیز ہے جو ایک حقیقی مسلمان کو دوسروں پر جس کا اظہار ہونا چاہیے، ایک حقیقی مسلمان کا دوسروں پر اظہار ہونا چاہیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہر مذہب سے رواداری کے احساسات اور خیال رکھتے ہیں۔ بس یہ بات بھی ہمیشہ ہر احمدی کو اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس مسجد کی تعمیر ہونے کے بعد ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ ہم نے جہاں اس مسجد میں آ کر آزادی سے عبادت کرنی ہے، اپنے خدا کے حضور جھکنا ہے، اس رحیم خدا کے حضور جھکنا ہے جس کو جو بے انتہا دینے والا ہے اور بار بار دینے والا ہے،
انسان غلطیاں کرتا ہے، پھر اس کی طرف جھکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بڑے رحم سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور پھر نوازتا چلا جاتا ہے۔ بس ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو نوازتا ہے اور نوازتا چلا جاتا ہے باوجود غلطیوں کے، ہماری توبہ و استغفار سے، پھر ہم پر رحم سے توجہ کرتا ہے اور پھر ہمیں اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ تو یہ وہ خدا ہے جس کی اتنی نوازش ہم پر ہے، تو ہم نے بھی اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حقیقی تعلیم کو بھی اس علاقے میں پھیلانا ہے اور پہنچانا ہے۔ اور یہ بہت بڑا کام ہے ہر احمدی کا، جب حقیقی اسلام کی تعلیم یہاں پہنچائیں گے۔ تو اگر کوئی خدشات تھے بھی، جس کا امیر صاحب نے ذکر کیا کہ خدشات تھے یہاں کے لوکل لوگوں کو، لیکن میئر صاحب نے فرمایا کہ ایسے کوئی خدشات نہیں تھے، بلکہ ٹریفک یا دوسرے انتظامی خدشات زیادہ تھے۔ جو بھی تھا، ان سب خدشات کو دور کرنا اب اس مسجد کی تعمیر کے بعد احمدی کا فرض ہے۔ آپ نے یہاں اس قوم سے، ان لوگوں سے، یہاں کے رہنے والوں سے، یہاں کی انتظامیہ سے یہ عہد کیا تھا کہ آپ کے جو خدشات ہیں وہ غلط ثابت ہوں گے اور ہر کسی قسم کی دقت پیش نہیں آئے گی، نہ مسجد کی تعمیر سے ہمارے یہاں کسی مذہبی شدت پسندی کا اظہار ہوگا، نہ مسجد کی تعمیر کے بعد ہمیں انتظامی لحاظ سے انتظامیہ کو کسی قسم کی تکلیف کا احساس ہوگا، نہ ہی یہاں کے لوگوں کو، مقامی لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف ہوگی ہمارے یہاں آنے سے، بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جب یہاں آئیں گے تو پہلے سے بڑھ کر لوگوں کی خدمت پر کمر بستہ ہوں گے، پہلے سے بڑھ کر پیار، محبت، امن اور بھائی چارے کی تعلیم دینے والے ہوں گے، پہلے سے بڑھ کر حقیقی اسلام کا اظہار کرنے والے ہوں گے۔ اسلام کی تعلیم تو ایسی خوبصورت تعلیم ہے، جب بھی کسی کو بتائی جائے تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ابھی گزشتہ دنوں میں امریکہ کے دورے پر تھا، وہاں ایک ہوٹل میں بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ، جو امریکن پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور دنیا کی پالیسیز بناتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، ان میں کانگریس مین بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، مقامی لوگ بھی تھے، تھنک ٹینک کے لوگ تھے، پروفیسر تھے۔ جب ان کے سامنے میں نے اسلام کی تعلیم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو بیان کیے تو سب نے یہی کہا کہ یہ اسلام کی تعلیم جو ہے، اگر یہی تعلیم ہے تو اس کو ہر ایک کو، بلکہ اس کو تو جماعت احمدیہ کو پہلے سے بڑھ کر پھیلانا چاہیے، تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ حقیقی اسلام امن، پیار اور محبت اور بھائی چارے کے سوا اور کوئی چیز نہیں۔ بس اس چیز کا احساس پہلے سے بڑھ کر اپنے دلوں میں پیدا کریں اور اس تعلیم کو یہاں پھیلائیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آپس میں بھی محبت، پیار اور بھائی چارے کا سلوک پہلے سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ جماعت کے اندر بھی محبت کا اظہار ہونا چاہیے، صرف یہ غیروں کے لیے محبت کا اظہار نہیں، صرف اس لیے نہیں کہ غیر دوسرے دیکھ لیں گے تو کہیں یہ نہ کہیں کہ تم کیا کہتے تھے، کر کچھ اور رہے تھے، کہتے کچھ اور تھے اور کر کچھ اور رہے ہو، بلکہ اس لیے ہو کہ یہ آپ کے دل کی آواز ہے، اور دل کی آواز جب ہوتی ہے تو وہ آپس میں بھی پیار اور محبت سے رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ بس اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں اس مسجد کی تعمیر کے بعد آپ نے خدا تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا ہے، وہاں آپس کے ایک دوسرے سے بھائی چارے کا بھی حق ادا کرنا ہے، جماعت کے اندر افراد جماعت میں پیار اور محبت کو پہلے سے بڑھانا ہے، اور اس شہر کے شہریوں کے ساتھ بھی امن، پیار اور محبت سے رہنا ہے اور ان کو حقیقی اسلامی تعلیم کے متعلق بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا یس کین نہ، اب ہم دعا کر لیں گے۔ اب احمدی جو ہیں تو دعا کریں گے ہی، مہمانوں سے درخواست ہے کہ اپنے طور پہ بے شک خاموشی سے دعا کریں، دعا کر لیں۔
حامین. اس پروگرام کے فوراً بعد حضور انور اور شہر کے میئر نے مسجد کے صحن میں پودا بھی لگایا. ڈالنے دو. پہلا پودا لگوا رہے ہو یہاں؟ پیدا یہاں ہوئے تھے پاکستان میں؟ کب آئے تھے؟ اسی سال 1997 میں. پودا لگانا آنا چاہیے. چلو الٹا دو. دوسرے کے لیے ہے مٹی. چلو پانی دانا ہے کہ نہیں دینا؟ پودا لگانے کے بعد حضور اقدس واپس تشریف لے گئے. شاملین پروگرام انتہائی خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مسجد سے نوازا ہے اور خلیفہ وقت بنفس نفیس اس افتتاح کے لیے تشریف لائے تھے. میں اس مسجد سے بہت متاثر ہوا ہوں، بلکہ میں تو اسے آغاز تعمیر سے ہی دیکھ رہا ہوں اور اس سارے پروسیس کو بڑے غور سے دیکھتا رہا ہوں. شہر اور متعلقہ شعبہ جات سے بہت اچھا تعاون رہا ہے اور میں تمام چیزوں سے بہت خوش ہوں. تاثرات ہمارے شکلیں دیکھ کے آپ کوئی تاثرات بیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت فضل بہت احسان کیا ہے کہ آج ہماری مسجد کا افتتاح ہوا ہے. الفاظوں میں ذکر نہیں کر سکتا. تاثرات اور کیفیات تو ایسی ہیں کہ انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. بہرحال بہت خوشی ہوئی ہے اور اپنے جذبات کا اظہار جو ہے میں الفاظ میں نہیں کر سکتا. الحمدللہ بہرحال بڑی خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے یہ موقع جو ہے یہ گزر گیا ہے اور بڑی خوشی ہے کہ حضور اقدس یہاں پر تشریف لائے اور ہمارے لیے بھی اور اس علاقے کی بھی یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ خلیفۃ المسیح کے قدم جو ہیں اس شہر میں آئے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے بھی ہمیں یہ جو ہے مزید ترقیات کامیابیوں سے مکنار فرمائے. بہت اچھا لگا جی، بہت مزہ آیا. امید ہے حضور ہم سے خوش گئے ہوں گے. ہم دعا کرتے ہیں خیر و خیریت کا سفر گزرے ان کا. بہرحال ہم بہت خوش ہیں حضور یہاں آئے. خلیفہ وقت بنفس نفیس یہاں تشریف لائے اور ایک لمبا وقت حضور نے یہاں گزارا جماعت کے ساتھ. محبت اور پیار، یہ محبت اور پیار جو ہے یہ دو طرفہ ہے. خلیفہ کو بھی اپنی جماعت سے اتنا ہی محبت ہے اور جماعت کو بھی اپنے خلیفہ سے اتنی ہی محبت ہے. یہ ایک ایسا اٹوٹ رشتہ ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی.
सब लोग बहुत खुश हैं, खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आज उसने ये हमें दिन दिखाया कि इतनी खूबसूरत मस्जिद यहाँ पे खुदा ने बनाने की तौफीक दी। खलीफा वक्त ख़ुद तशरीफ़ लाए